بکری کا وہ ننھا سا برف کے گولے جیسا بچہ مستی میں یہاں سے وہاں گھاس پر کھیل رہا تھا اور ام ہانی مسکراتے ہوئے اس کا اسکیچ بنانے میں مصروف تھی، اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی ایک بڑے سے سیاہ پتھر پر۔ فجر کی نماز کے بعد وہ جب صبح کی سیر کے لیے نکلتی تو اپنی اسکیچ بک اور پینسل ضرور ساتھ رکھتی، ایسے ہی کسی منظر کو قید کرنے کے لیے جو اس کے دل کو بھا جائے۔ اور تب اس کی مسکراہٹ اچانک غائب ہوگی جب اس نے جاگنگ سوٹ پہنے سالار اعظم کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ام ہانی نے فوراً اسکیچ بک بند کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیلو، رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، سالار نے وہیں سے پکارتے ہوئے کہا۔ سوری بٹ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، یہ کہہ کر وہ تیز تیز چلنے لگی۔ سالار بھی اس کے ساتھ لمبے لمبے قدم اٹھانے لگا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم مت کرنا، تم میں صرف میری بات سن لینا۔ بٹ کیوں نہیں سننے مجھے آپ کی بات؟ پلیز آپ ایسے میرا راستہ نہ روکا کریں۔ چلتے چلتے اچانک درد سے وہ کراہ اٹھی تھی، تیز چلنے کی وجہ سے، اور سارا دھیان ساتھ ساتھ چلتے بلا وجہ فری ہوتے سالار پر ہونے کی وجہ سے وہ اس پتھر کو دیکھ نہیں پائی تھی جس سے اس کا دایاں پاؤں بری طرح سے ٹھوکر کھا کر مڑ گیا تھا۔ اپنے پیر کو تھامتی درد سے آنکھیں بند کر کے اسی پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس کے انگوٹھے کا ناخن ٹھوکر کھانے سے جلد سے اکھڑ کر ایک طرف جھول رہا تھا اور خون بہہ نکلا تھا۔ سالار اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو ام ہانی نے اپنی آنسو بھری سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنی آنسو روکنے کی کوشش کی۔ اپنے آپ پر پورا کنٹرول رکھنے والے سالار اعظم کا پگھلتا دل اس کے چہرے سے صاف نظر آنے لگا تھا۔ اس کے نقوش بھی اس کے دل کے ساتھ پگھل رہے تھے۔ وہ پیروں کے بل وہیں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بنا کچھ کہے اس کے پیر کی طرف ہاتھ بڑھائے تو ام ہانی نے فوراً ہی جھجک کر اپنے پیر کو پیچھے کر دیا تھا۔ سالار نے اپنا ہاتھ مزید آگے بڑھانے کے بجائے اسے ہی آنکھ سے پیر آگے کرنے کا اشارہ کیا، مگر جب وہ انکار میں سر ہلانے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے خود ہی اس کا پیر تھام کر اپنے سامنے کیا۔ ام ہانی نے اسے روکنے کی پوری کوشش کی مگر سالار کی پکڑ بہت مضبوط تھی، وہ سسکی بھر کر رہ گئی تھی۔ سالار نے جیب سے رومال نکال کر اس کے اکھڑتے جھولتے ناخن پر رکھ کر ہلکا سے دبایا تو درد کی شدت سے تڑپ کر وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے رومال والے ہاتھ پر رکھ کر رونے لگی۔ نہیں پلیز، ام ہانی نے روکنا چاہا مگر سالار نے دوسرے ہاتھ سے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ درد سے بے حال ام ہانی نے اب اپنے لب بیچ رکھے تھے اور آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے جھڑ جھڑ آنسو بہ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر یوں ہی نظر جمائے سالار نے اس کے ناخن کے بقیہ حصے کو بھی اکھاڑنا چاہا تو وہ ہلکا سا چلا اٹھی۔ اس کے چہرے پر درد کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا اور سالار کی نظریں اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ سالار دھیرے دھیرے اس کے ناخن کو جڑ سے اکھاڑ رہا تھا اور ام ہانی کے ہاتھ پھر سے اس کے ہاتھ پر جمے تھے۔ اب اسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی مگر درد کی شدت سے رہ رہ کر اٹھنے والی چیخوں کو روکنے کے لیے اس کے ناخن قریباً سالار کے ہاتھ کی پشت میں کھب رہے تھے۔ اور سالار، اسے تو جیسے اس چیز کا کوئی احساس ہی نہیں تھا، وہ تو اس کی طرف اس کی بند پلکوں سے جھڑ جھڑ گرتے آنسو کو دیکھتا جا رہا تھا جیسے پورے جہاں میں ان کے سوا دیکھنے لائق کوئی چیز ہی نہ ہو۔ بالآخر وہ ناخن جڑ سے اکھڑ گیا تھا، خون ایک دم ابل کر بہا اور رومال کو سرخ کر گیا۔ ام ہانی جو دیر سے سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی اب کی بار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سالار کا ہاتھ بے ساختہ آگے بڑھا اور اس کے آنسو کو اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں پر چننا چاہا تو ام ہانی رونا بھول گئی۔ وہ فوراً تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ اس کی سرخ روئی روئی آنکھوں کی حیرت بھی سالار کی کنسنٹریشن کو توڑ نہ سکی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا پاؤں سالار کی گرفت سے چھڑایا، وہ تب بھی اسے بے خودی کے عالم میں دیکھتا رہا۔ ام ہانی اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ وہیں پنجوں کے بل بیٹھا رہا۔ اب وہ لنگڑاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی، وہ تب بھی نہ ہلا، یہاں تک کہ چند قدم چلنے کے بعد ام ہانی نے مڑ کر اسے دیکھنا چاہا تو سالار اعظم اسی راستے کے پاس پڑے بہت سے پتھروں میں سے اب ایک پتھر پر بیٹھا تھا۔ میں نے سچ کہا تھا شعیب سے، میرا دل اس کے بارے میں غلط سگنل نہیں دے رہا۔ یہ عجیب بے سکونی جو کئی دنوں سے مجھ پر غلبہ کیے ہوئی تھی، جس کا سبب جاننے میں قاصر تھا، اس کا جواب رات کو ہنی سے فون پر بات ہوتے ہی مل گیا تھا۔ ایسے کیسے چوٹ لگ گئی؟ میں تڑپ کر بولا تھا۔ دانتوں تک کے اندر درد کی لہریں اٹھنے لگی مگر ام ہانی نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بس اتنا کہا، بس لگ گئی چوٹ؟ ہاں میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، کیسے لگی تمہیں چوٹ؟
आप क्या दोबारा ठोकर लगवा कर तुम्हें दिखाऊं? अब की बार वो थोड़ा सा झुंझला कर बोली थी। नहीं, मेरा मतलब, अच्छा ये बताओ कि खून भी निकला था तुम्हारा? मैं उसकी बात पर जैसे कराह उठा था दर्द से। मेरे सवाल पर फिर से एक खामोश लम्हा और फिर एक मुख्तसर सा जवाब दिया उसने और बोली, हाँ। और तुम रोई भी थी हनी? और पता नहीं क्यों मेरे हर सवाल के जवाब में वो चंद लम्हे के लिए चुप हो जाती थी। ना तो कोई नहीं, मैं तो नहीं रोई। और मैं जानता था कि वो ये सफेद झूठ बोल रही थी। झूठ मत बोलो हनी, तुम रोई थी। मैं कह रहा हूं ना कि तुम रोई थी, तो बस तुम रोई थी। तुम्हें किसने चुप कराया होगा हनी, क्योंकि मैं तो नहीं था तुम्हारे पास। साद, मैं कोई बच्ची हूं जो जरा सी चोट पर रोऊंगी? तुम बच्ची नहीं हो, पर देखो मैं कल ही आता हूं तुमसे मिलने के लिए। अचानक से मैंने वहां जाने का फैसला कर लिया था। नहीं साद, खबरदार, अगर तुम मुझे रोते हुए नहीं देख सकते तो मैं भी तुम्हें डांट खाता नहीं देख सकती। और कल तो क्या, तुम इस वीकेंड पर भी नहीं आओगे, समझे तुम? क्या मतलब? 2 दिन बाद वीकेंड पर भी नहीं? लेकिन क्यों? मैं उसके सफाक हुक्म पर फौरन एहतजाज करने लगा था। बस मैंने कह दिया ना। और वैसे भी मंडे को तुम्हारी प्रेजेंटेशन है बुद्धू। खाक तैयारी की है तुमने। यहां आगे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। वहां रहकर अच्छे से काम करो अपना, और मंडे को जबरदस्ती प्रेजेंटेशन दो और फिर अगले वीकेंड पर आना, ओके? ठीक है, ओके। मरे मरे लहजे में मैंने ये कहकर फोन रख दिया था। क्या हुआ मजनू, तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? शोएब ने रूम में दाखिल होते मुझसे पूछा। यार, मैं नहीं जा रहा घर इस वीकेंड पर। क्यों? हुक्म यार है क्या? वो मुझे चिढ़ाने लगा तो मैं बोला, हाँ। और मैं उसका कहा टाल नहीं सकता शोएब, मगर यार इतने दिन से उसे दूर रहना भी तो एक अजाब है ना। मैं तो मर जाऊंगा। शोएब ने चंद सेकंड गौर से मुझे देखा, जैसे अंदाजा लगाना चाह रहा हो कि मैं मरने वाला हूं या नहीं। फिर मेरा कंधा थपथपाकर वो संजीदगी से बोला, देखो यार, कभी कभी जुदाई कुछ नहीं कहती, कुर्बत भी मार देती है। इस्माइल चचा, कहाँ है आप? इतना सा काम कहा था आपसे और आपने वो भी नहीं किया। अपने स्कूल के पियून को पुकारती वो कॉरिडोर में से गुजर रही थी और फिर उनका स्टूल खाली देखकर वो गुस्से में बड़बड़ाने लगी थी। लो, फिर से गायब। इन्होंने तो सरकारी स्कूल वाला हाल बना दिया है, जिसको देखो बिना बताए कहीं भी गायब हो जाता है। उसने 2 दिन पहले पीतल का जो घंटा ला के दिया था वो अभी तक ज्यों का त्यों ही इस स्टूल के पास रखा था। गर्मी के बढ़ते ही इस छोटे से कस्बे में बिजली जाने का दौरानिया ज्यादा हो जाता था और स्कूल के टाइमिंग में तो अक्सर बिजली होती ही नहीं थी। उम्मे हानी ने यह पीतल का घंटा मंगवाया था ताकि छुट्टी, असेंबली और हर क्लास के खत्म होने पर उसे बजा दिया जाए। उसे जो गुस्सा आया तो उसने स्टूल घसीटा और उस पर चढ़कर खुद ही दीवार से वो टांगने लगी, मगर वो घंटा खासा भारी था। फिसल फिसल जा रहा था उसके हाथ से और पैर के अंगूठे की चोट की वजह से वो सही तरीके से स्टूल पर कदम भी नहीं जमा पा रही थी। तभी 2 हाथ उस घंटी पर आकर रुके तो उम्मे हानी ने चौंक कर देखा। वो सालार आजम था जो उसे घंटा लेने के बाद बड़ी सहूलत से घंटे को दीवार से झूलते हुक से लटकाने लगा। उम्मे हानी खामोशी से दीवार का सहारा लेकर स्टूल से उतरने लगी, जो कि डगमगा रहा था। घंटे को लटकाने के बाद सालार ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे कोहनी से थामा और स्टूल से नीचे उतरने में मदद दी। प्लीज छोड़े मुझे, मैं नहीं गिरूंगी। नीचे उतरते ही उसने अपना बाजू सालार से छुड़वाया। ओके, ये बताइए कि जख्म कैसे आपके पैर का? सालार उसके अंगूठे पर बंधी पट्टी को देखकर पूछ रहा था। ठीक है अब, शुक्रिया। मुख्तसर कहकर वो उससे आने की वजह पूछने वाली थी कि उसे घंटा बजाते देखकर हड़बड़ा उठी। अरे ये क्या किया आपने? क्यों? मगर घंटे की आवाज में उसकी अपनी आवाज दब गई थी। वो परेशान नजर से कभी मुसलसल घंटे बजाते सालार को तो कभी क्लास से निकलते बच्चों को देख रही थी। ये क्या किया आपने? अभी छुट्टी होने में पूरे 25 मिनट बाकी हैं। सालार के रुकते ही उसने गुस्से से उससे पूछा। मुझे अपनी पिक्चर मुकम्मल करवानी है, वो बड़े सुकून से कह रहा था। उम्मे हानी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर अल्फाज न जाने कहां गुम हो गए थे उसके अल्फाज। वो उससे इनकार करना चाहती थी पूरी शिद्दत से, मगर इनकार करने की हिम्मत न जाने कहां चली गई थी। क्या अब भी दिल नहीं मान रहा आपका? वो हल्का सा मुस्कुराया और उम्मे हानी को लगा कि इनकार की वो हिम्मत
وہ الفاظ، وہ سب شاید اس مسکراہٹ کی تاب نہ لا کر ہی کہیں چھپ گئے تھے۔ چلو بولو بھی، بتاؤ نا کہاں بناؤ گی اسکیچ، یہیں یا نہر کنارے؟ اور اب کی بار ام ہانی نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کل صبح نہر کنارے، یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے آنے والی صبح سے خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں یہ تپتی بلکتی حبس سے بھری رات اتنی پیاری لگ رہی تھی مجھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ اس رات کو اپنی آغوش میں سے بھر لوں کہ یہ کہیں جا نہ سکے اور دن کا اجالا آنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والی صبح کی ہیبت مجھ پر ابھی سے کیوں طاری ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا تھا جو مجھ سے چھن جانے والا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کھونے والا ہوں، اور صبح کو ہونے سے روکنا میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ صبح ہو کے رہی، کیا کچھ چھن جانے اور کھو جانے کو روکنا میرے بس میں تھا؟ شاید وہ بھی نہیں۔ دور کہیں کچھ تھا جو مجھ سے دھیرے دھیرے چھن رہا تھا۔ کورے کاغذ پر دھیرے دھیرے اس کے نقش ابھر رہے تھے، اور ام ہانی حیرت میں تھی کہ اس چہرے کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بھی کتنا حوصلہ چاہیے، اور وہ تو ایک ہی نظر میں دو بار اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب نظر اٹھاتی تو سامنے وہ، نظر جھکاتی تو گود میں رکھی اسکیچ بک کے کاغذ پر وہ۔ ہو گئی مکمل۔ ام ہانی نے تھکن سے بھرپور انداز میں گہری سانس لی تو کب سے ایک ہی اینگل پر بیٹھے سالار نے اس سے پوچھا، تو وہ ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اوکے نا شو می۔ اس کے کہنے پر ام ہانی نے فوراً گھبرا کر اسکیچ بک بند کی تو سالار نے اس کے ہاتھ سے وہ کھینچ لی۔ پہلی نظر اس اسکیچ پر ڈالتے ہی اس کی آنکھوں میں حیرت آئی تھی۔ یہ کیا؟ اس میں میری آنکھیں بند کیوں ہیں؟ میں نے اس تصویر میں آپ کو سوتا ہوا دکھایا ہے۔ پر کیوں؟ میں نے تو یہ تصویر جاگتے ہوئے بنوائی ہے نا، بتاؤ مجھے کیوں میری آنکھیں بند دکھائی ہیں تم نے؟ وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے پوچھ رہا تھا اور وہ اس سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ بتاؤ مجھے ام ہانی، کیوں؟ آخر ام ہانی نے نظریں اٹھائی تو وہ اب تک اس سے اسی انداز میں دیکھ رہا تھا۔ وہ تنگ آ کر بولی، اس لیے نہیں بنائی۔ ہاں کس لیے؟ بتاؤ نا مجھے۔ اس لیے کہ آپ نا دیکھتے بہت ہیں۔ اس کے بیچارگی بھرے شکوے پر سالار مسکرا اٹھا۔ ہاں تو آنکھوں کا اور کام ہی کیا ہوتا ہے؟ بس میں آپ کی نگاہوں سے نگاہیں چرا لیتی ہوں، مگر وہ تصویر جو بنا رہی ہوں اس پر سے کیسے نظریں ہٹاؤں، اس لیے میں نے آنکھیں بند دکھا دی کہ سکون سے تصویر تو مکمل کر سکوں۔ سر جھٹکتے ہوئے اس سے گلہ بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی چیزیں بھی سمیٹ رہی تھی۔ کتنی دیر ہوگی یہاں سے، اب سیدھا اسکول کے لیے نکلنا ہوگا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھنے کے لیے کلائی چہرے کے سامنے کی تو سالار نے اس کی وہی کلائی تھامی اور جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ابھی وہ سنبھلنے نہ پائی تھی کہ سالار نے اسے بالکل ہی بے جان کر ڈالا، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر۔ اب بتاؤ کیسے بند کرو گی تم میری آنکھیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ اس نے کپ کپاتے لبوں سے خود کو چھڑوانا چاہا۔ اور اگر میں تمہیں نہ چھوڑوں تو کیا تم رو گی؟ اور جواب میں ام ہانی کی آنکھوں کے کٹورے آنسو سے بھر گئے تھے۔ سالار نے دھیرے دھیرے سے اپنے ہاتھ اس کے رخساروں سے ہٹائے تھے۔ دیکھو ام ہانی، میں نہ تو تم سے یہ پوچھوں گا کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو یا نہیں، تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے یا نہیں، میں یہ بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کروں گا کہ تم انگیجڈ ہو یا نہیں۔ میں یہ بھی نہیں جاننا چاہتا ام ہانی کہ تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں۔ مجھے تم بس اچھی لگی ہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کی باتوں کو وہ سانس روکے سنتے جا رہی تھی اور وہ کہتا جا رہا تھا، اور تم جانتی ہو ام ہانی، جو لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں نا وہ میرے ہو جاتے ہیں، اور تم اب میری ہو۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے جیسے تیز ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہوں۔ کلاس روم میں نہیں، جیسے کسی صحرا میں کھڑا ہوں جہاں چاروں طرف ریت اڑ رہی ہو۔ ریت کی کرکراہٹ مجھے اپنے دانتوں تک محسوس ہو رہی تھی، اور پلکوں پہ بھی۔ میں نے اپنی پلکیں مسلنا چاہی۔ سعد،
ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ سر مختار کی آواز اس کے کانوں میں گونجی. میں نے پلکیں مسل کر حیرت سے انہیں دیکھا. مجھے تو لگا تھا کہ اس صحرا میں اس اڑتی ریت میں دور دور تک سوائے میرے اور کوئی نہیں. پھر یہ سر کہاں سے آگے؟ ریت کے اڑتے بگولوں کے پار ان کا سایہ سا نظر آ رہا تھا. سعد، آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو. اور پھر شعیب جانے وہ بھی کہاں سے کود پڑا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے زور سے ہلایا. سعد، کیا ہو گیا تمہیں؟ اور پھر میں جیسے ہوش میں آ گیا تھا. ریت تو یہیں اڑ رہی ہے، کلاس روم میں جھکڑ یہیں چل رہے تھے. میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا. واٹ ہیپنڈ؟ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ سر مختار نے مجھ سے غصے بھرے انداز میں پوچھا. ایکسکیوز می سر، مجھ سے اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہا گیا اور میں جلدی سے کلاس روم سے نکل آیا. لمبی کوریڈور، سیڑھیاں، پھر ایک اور لمبی کوریڈور، پھر وسیع و عریض گراؤنڈ. اس اڑتی ریت اور اس ہوا نے میرا ہر طرف پیچھا کیا تھا. کچھ تو تھا جو مجھ سے کھو رہا تھا. کچھ تو تھا جو میرے ہاتھوں سے چھن رہا تھا. جو مجھے اچھے لگتے ہیں نا، وہ میرے ہو جاتے ہیں ام ہانی، اور آج سے تم میری ہو. ام ہانی کو ایسا لگا کہ اس کے کانوں نے ضرور دھوکہ کھایا ہے. وہ گھنگ ہو کر اسے دیکھتی رہی اور پھر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہ، لیکن اسی وقت سالار کی انگلی اس کے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی. وہ ایک پل میں سوہنی کے کچے گھڑے کی طرح دریا کی لہروں کے سپرد ہو گئی تھی. اس کے بعد اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ام ہانی، وہ کہہ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے اور کچا گھڑا لہروں پہ اچھل رہا تھا. پتا ہے جب کسی کے ہو جاتے ہیں نا تو بس ہو جاتے ہیں، سوال نہیں کرتے، نہ کوئی جواب مانگتے ہیں. اور وہ کچا گھڑا ان لہروں میں ہی کہیں کھو گیا تھا، کیونکہ سپردگی کی انتہا تو یہی ہوتی ہے نا کہ کسی کو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اس میں ڈوب جانا. میں خالی نظروں سے سامنے گراؤنڈ میں کچھ لڑکوں کو فٹ بال کھیلتے دیکھ رہا تھا جب شعیب میرے پاس آ کر پریشانی سے کہنے لگا، سعد، آر یو آل رائٹ؟ میں نے انہیں خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پتہ نہیں اسے میرے چہرے پر کیا نظر آیا جو اس کی پریشانی اب خوف میں بدل گئی تھی. کیا ہوا ہے تمہیں سعد؟ بتاؤ مجھے. ہاں، کیا ہوا ہے مجھے؟ میں نے الٹا اس سے سوال کیا. اب یہ تو تمہیں پتا ہوگا نا، کتنی محنت کی تھی تم نے اپنی پریزنٹیشن پر اور سر کے سامنے تم ایسے بلینک ہو گئے جیسے. مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں یار، تم صحیح کہہ رہے ہو، میں واقعی وہاں بلینک ہو گیا تھا، بالکل کورے کاغذ کی طرح، ریت کے جھکڑ میں اڑتے ایک معمولی سے تنکے کی طرح، یہاں سے وہاں اڑتا بے مقصد. ہاں، یہ کیا بول رہے تم بھائی؟ ہوش میں تو ہو؟ شعیب نے ہنستے ہوئے کہا تو میں بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں شعیب. اچانک بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، ایسا لگا میرے اندر سے سب کچھ غائب ہو گیا ہو، کسی نے میری روح تک کھینچ لی ہے. خالی پن، بالکل خالی ہوں جیسے میں اندر سے. یار سعد پلیز، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں. شعیب نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا. شاید نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے. چل تو جا کے ہاسٹل میں سو جا. نہیں شعیب، جب میرے اندر کچھ رہا ہی نہیں تو نیند کہاں سے رہی ہوگی، بتاؤ مجھے. اور پھر شعیب نے اس کے جواب پر سر جھٹک کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا. تو پیا سے مل کے آئی ہے، بس آج سے نیند پر آئی ہے. ام ہانی قدم کہیں رکھ رہی تھی، پڑھتے کہیں اور تھے. آنچل جھول کر پیروں تک آ رہا تھا. لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو چھپائے نہ چھپتی تھی، اور آنکھوں میں ایک خود فراموشی کی کیفیت تھی. سلمہ پودوں کو پانی دیتے یہ گانا گنگنا رہی تھی. تو لاکھ چلے رے گوری تھم تھم کے. اور ام ہانی کو یوں ڈولتے قدموں کے ساتھ حویلی داخل ہوتے دیکھا تو حیران رہ گئی. اسے تو اس وقت سکول ہونا چاہیے تھا نا. ہانی بیبی، آپ جلدی آ گئی کیا؟ مگر ہانی تک اب اس کی کوئی آواز نہیں پہنچ رہی تھی، اور نہ ہی پہنچ سکتی تھی. اس کے کانوں میں تو بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی،
کہ تم آج سے میری ہو۔ ہانی بی بی، آپ اسکول نہیں گئی کیا؟ وہ سلمہ کے پاس سے گزرنے لگی تو سلمہ نے پانی کا پائپ پرے کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، ارے کچھ بول کیوں نہیں رہی آپ؟ بتائیں مجھے ہانی بی بی۔ پر وہ کیسے بولتی؟ اس کے لبوں پر تو ابھی تک وہ انگلی رکھی ہوئی تھی، بالکل چپ کرنے کے لیے، اور وہ اس عالم بے خودی میں اس کے پاس سے گزر کر بھی چلی گئی۔ سلمہ نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے اپنا گانا گنگنانے لگی تھی۔ بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی وہاں مکمل خاموشی تھی، علاوہ پنکھے کی ہلکی سی سرسراہٹ کے اور سالار کے کانٹے چمچے کے کبھی کبھار آپس میں ٹکرانے کی آواز کے۔ سالار اعظم اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اس سنجیدگی بھرے تاثرات میں ہلکی سی تھکن کی آمیزش لیے اس کے سامنے بیٹھی اماں جان کھانے کے دوران گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال لیتی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، مگر سالار نے ایک بار بھی نظر اپنی پلیٹ سے نہیں ہٹائی، تو تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں بات کرنے میں پہل کرنی پڑی۔ میں سوچ رہی تھی کچھ دنوں کے لیے نورین کے پاس چلی جاؤں۔ ٹھیک ہے، چلی جائیں آپ، اس نے بنا نظریں اٹھائے پھر سے کہا تھا۔ لیکن پھر بات کچھ دنوں کی نہیں رہے گی، وہ جلد واپس نہیں آنے دے گی۔ روز روز اتنا سفر کر کے میں امریکہ بھی جا تو نہیں سکتی نا؟ بات کرتے وہ رکی تھی کہ شاید اب وہ کچھ کہے، مگر وہ اب پلیٹ میں مزید سیلڈ ڈال رہا تھا۔ انہیں شک سا ہوا کہ پتہ نہیں اس نے ان کی بات سنی بھی ہے کہ نہیں۔ پتہ ہے، وہ امید سے بھی ہے۔ سوچتی ہوں 1-2 مہینے اس کے پاس رک جاؤں، اکتوبر میں جاتی ہوں تاکہ اس کی ڈیلیوری کے دوران اس کے پاس ہی رہوں۔ اپنی بات پوری کر کے وہ پھر سے رک کر کسی جواب کی آس لیے اسے دیکھنے لگی، مگر اب وہ اپنے فون پر کوئی میسج پڑھ رہا تھا۔ پھر بتاؤ نا، تم کیا کہتے اس بارے میں؟ ان کی تیسری بار اسے مخاطب کرنے پر سالار کے چہرے پر اب واضح طور پر بیزاری اور غصہ آنے لگا تھا۔ میں کیا کہوں، جیسے آپ کی مرضی، جب جانا چاہیں بتا دیجیے گا، میں ٹکٹ بنوا دوں گا۔ سالار، تمہاری بہن شادی کے 6 سال بعد پہلی بار امید سے ہے اور تم نے اسے ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ میرے فون کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا، اسے خوشی ہوگی نا کہ تم نے اسے فون کیا ہے۔ دیکھیے اماں جان، اسے خوش رکھنا میری ڈیوٹی میں شامل نہیں۔ غصے میں کہہ کر وہ آگے بڑھا تھا، اماں جان کے چہرے کی تھکن مزید بڑھتی ہوئی نظر آنے لگی۔ پھر سالار کو کچھ خیال سوجا اور وہ رک کر کہنے لگا، اماں، آپ 1-2 دن میں طے کر لیں کہ آپ کو ابھی جانا ہے یا 2 مہینے بعد، کیونکہ مجھے ایک کام ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ہو جائے گا تو بہتر ہوگا، ورنہ مجھے دسمبر تک انتظار کرنا ہوگا آپ کے واپس لوٹنے کا۔ وہ بہت کم اتنی لمبی بات کرتا تھا ان سے، تبھی وہ فوراً بولی، کون سا کام ہے بیٹا؟ مجھے شادی کرنی ہے، مختصر جواب دے کر وہ انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ام ہانی اب تک اسی خواب جیسے پل کے سحر میں گرفتار تھی۔ ہونٹوں پر وہی انگلی اب تک یوں ہی دھری تھی کہ صبح سے رات ہو گئی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی کسی سے کہہ نہیں پائی تھی۔ ساتھ کی کال 2 بار آئی تھی، فون بجتا رہا، مگر وہ کیا بات کرتی، کیسے کرتی؟ یوں ہی بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے اس بانسری کی صدا پھر سے سنی تو بے چین ہو کر کمرے سے نکلی۔ اس کی امید کے مطابق سلمہ برآمدے کے فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی۔ ہانی بی بی، اسے کوئی منع کر دے، نہ چھیڑے ایسے سر، نہ ہلائے مجھے، میں نہیں جا سکتی اس سے ملنے کے لیے۔ اگر نہیں جاؤ گی تو وہ ایسے ہی ساری رات بانسری بجا بجا کے تمہیں پکارتا رہے گا سلمہ۔ وہ اس کے پاس ہی فرش پر بیٹھ کر اسے کہنے لگی تھی۔ اب اس نے ساری رات نہیں، ساری عمر ہی میری راہ تکنی ہے۔ بیگم صاحبہ نے ابھی بتایا ہے اس 14ویں تاریخ کو وہ میرا نکاح کر رہے ہیں۔ ہاں تو تم انہیں بتا دو نا کہ انہیں تمہاری شادی ہی کرنی ہے تو خدا داد سے کر دیں۔ نہیں باجی، وہ نہیں کریں گے۔ حویلی کی نوکرانی کی شادیاں حویلی کے ملازموں سے ہی ہوتی ہیں تاکہ وہ ہمیشہ یہی رہیں اور پھر ان کے بچے بھی۔ ہم نسل در نسل غلام روحیں ہیں بی بی، اور خدا داد وہ ذات کا کمہار ہے، میرے لیے سب چھوڑ چھاڑ کے حویلی کی چاکری کرنے بھی گیا تو کرے گا کیا؟
نکمے کو سوائے سراہیاں گھڑنے اور بانسری بجانے کے آتا ہی کیا ہے؟ سلمہ کو روتا دیکھ کر ام ہانی کا دل بھر آیا تھا۔ تو اب کیا ہوگا سلمہ؟ وہی جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے بی بی، جدائی۔ ایک تیر سا ام ہانی کے دل کے آر پار ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں فون نہ جانے کب سے بج رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ کب سے فون کر رہا ہوں میں؟ اس کی آواز سنتے ہی میں پھر سے جی اٹھا تھا، ورنہ صبح سے ہی انہی ریت کے بگولوں میں تنکا بنا اڑ رہا تھا۔ بس ایسے ہی دل نہیں لگ رہا تھا، عجیب سی اداسی تھی، تو میں ٹہلنے باہر چلی گئی تھی۔ ام ہانی نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے تم کیوں پریشان ہو۔ میرے کہنے پر وہ ایک دم چونک کر بولی، کیا پتا ہے تمہیں، بتاؤ۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہونے کی آواز مجھے فون پر بھی سنائی دے رہی تھی۔ کیونکہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ کہا تو وہ پریشان ہوگی۔ اور کیا ہوا تمہیں؟ اب یہ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے نا۔ مجھے تو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ اگر تمہاری طبیعت خراب ہو تو، یا تم پریشان ہو، جیسے ابھی بھی میں جان گیا ہوں۔ اب بتاؤ، میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس وہ سلمہ کی وجہ سے۔ خیر چھوڑو، بہت رات ہو چکی ہے، تم سو جاؤ۔ نہیں ہانی، رکو، تم کہو، میں سن رہا ہوں تمہیں۔ میں جانتا تھا کہ اس کے دل پر بوجھ ہوگا تو وہ سو نہیں پائے گی، اس لیے میں اسے بولنے پر اکسانے لگا۔ بولو ہنی، تم کہو نا، میں ساری رات بھی تمہیں سن سکتا ہوں۔ کیا ساری رات؟ ہاں بالکل، بس تم بولتی جاؤ کچھ بھی، چاہے سلمہ کے بارے میں ہو یا کسی کے بارے میں۔ اور پھر وہ کہتی رہی اور میں سنتا رہا، یہاں تک کہ اس کی ہی آواز نیند سے بوجھل ہوگی۔ فون بند کر کے میں بھی بڑی سکون سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، جیسے میں نے اس کی پریشانی سنی نہ ہو بلکہ خود پر لے لی ہو۔ اگلی صبح کئی روز کے بعد میں قدرے حواسوں میں تھا۔ جاگنگ کے دوران یہ بات نوٹ کر کے شعیب نے فوراً پوچھ بھی لیا۔ وہ اس لیے کہ میں جان گیا ہوں کہ کل بیٹھے بٹھائے مجھ سے کیا کھو گیا تھا۔ اور ریلی؟ تو بتاؤ پھر کیا کھو گیا تم سے؟ اس کی ہنسی۔ شعیب میرے جواب پر مسکرا دیا اور میں اسے یقین دلانے لگا، ہاں شعیب، وہ اداس تھی نا، تو اس لیے میں بھی خالی خالی سا ہو گیا تھا۔ بلیک کافی؟ سلار نے اخبار کھول کر اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے ملازم سے کہا۔ اماں بیگم خاموشی سے ملازمہ کو اس کے سامنے کافی رکھتے اور سلائس پہ پینٹ بٹر لگاتے دیکھتی رہی، اور جیسے وہ کچن کی طرف مڑا تو وہ پوچھنے لگی، سلار، کون ہے وہ لڑکی؟ سلار نے اخبار چہرے سے ہٹا کر انہیں عجیب سے سوالی نگاہوں سے دیکھا، تو وہ خود پریشان ہو گئی کہ شاید انہوں نے کوئی بہت ہی غلط بات پوچھ لی ہے۔ وہی جس لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ گڑبڑا کر انہوں نے صفائی پیش کی، مگر اس وضاحت نے سلار کی پیشانی کے بلوں میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ کیوں؟ آپ جان کر کیا کریں گی؟ سلار کے خشک لہجے کے جواب میں ان کا لہجہ مزید کمزور ہو گیا تھا۔ سلار، میں ماں ہوں تمہاری؟ اور سلار کے چہرے پر ناگواری چھلک جا رہی تھی۔ کافی کا آخری گھونٹ بھرتے، اخبار طے کر کے واپس ٹیبل پر رکھتے اور ٹیبل سے اپنا چشمہ اور فون اٹھا کر کھڑے ہوتے، سلار کو وہ خاموشی سے دیکھتی گئی اور پھر مایوس انداز میں کہہ اٹھی، تو تم نہیں بتاؤ گے؟ ہاں؟ جاتے جاتے سلار رکا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی سراسر احسان جتانے والے انداز میں کہنے لگا، ام ہانی نام ہے اس کا، یہیں پاس رہتی ہے، اچھے گھرانے کی ہے، خود بھی بہت اچھی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے کی پسند کا معیار بہت اونچا ہے۔ خدا اسے تمہارے اور تمہیں اس کے حق میں بہت نیک اور مبارک کرے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ان کے دعا مکمل ہونے سے پہلے ہی یہاں سے جا چکا ہوگا، مگر پھر بھی دل کھول کر خدا کے حضور وہ اس کے لیے دعائیں مانگنے لگی تھی۔ وہ دونوں اس نہر کے کنارے اس بڑے سے پتھر پر بیٹھے تھے۔ سالار اسے دیکھتا جا رہا تھا اور وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ نہیں کچھ خاص نہیں، میں بس سلمہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
سلمہ؟ سلار کے ماتھے پر ایک دم پریشانی آ گئی تھی. کون ہے یہ سلمہ جسے تم میرے ساتھ بیٹھ کر سوچ رہی ہو؟ وہ ہماری ملازمہ ہے. ام ہانی کے سادگی سے کہنے پر اب سلار کو اپنا غصہ چھپانا مشکل لگنے لگا. ملازمہ؟ دیکھو ام ہانی، آج سے تمہاری سوچوں میں ایسے لوگوں کا داخلہ بھی منع ہے. اس کے لہجے میں ایسی واضح وارننگ تھی کہ وہ گڑبڑا اٹھی. نہیں، میں تو بس ایسے ہی. دراصل وہ جسے پسند کرتی ہے نا، وہ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ سلار نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی. وہ کسے پسند کرتی ہے کسے نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں. تمہارے لیے بس یہ جاننا ضروری ہے کہ مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کہ تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے کسی اور کے بارے میں سوچو بھی. پل بھر میں وہ مہربان سے اتنا نامہربان ہو جاتا تھا کہ ام ہانی ڈر جاتی تھی. اب بھی چپ چاپ سر جھکا کر رہ گئی. سلار اسے غور سے دیکھتے ہوئے مسکرایا. تو کیا تم اب رونا شروع کر دو گی؟ نہیں تو. آنسو سے ردی آواز میں وہ بولی. دیکھو ام ہانی، میں اپنے قیمتی وقت میں سے یہ لمحے نکال کر تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم اپنی بات کہو اور میری بات سنو. اس کا لہجہ پھر سے نرم پا کر وہ ہلکی پھلکی ہو گئی اور پھر کہنے لگی. پتہ ہے سلار، کچھ دن پہلے گھر میں میری شادی کی بات چلی تھی. میرا ایک کزن. ابھی وہ بول رہی تھی کہ سلار کو جیسے اس کی بات کاٹنے کا شوق ہو چلا تھا. تبھی اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا. وہ جو بھی ہے اس کی قسمت میں صرف مایوسی اور ناکامی ہے. میں نے کہا ہے نا کہ تم میری ہو چکی ہو. ہاں ٹھیک کہتے ہیں آپ. اب کی بار ام ہانی مسکرا کر بولی تھی. تقدیر نے شاید اس لیے اس بات کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر ڈالا تھا سلار، مگر گھر میں سب سنجیدہ ہیں اب، اور وہ سبھی میری جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں. اور ریلی اچھی بات ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں. اس کی سادہ سی بات نے ام ہانی کو اتنا بڑا دلاسا دیا کہ وہ مطمئن سی ہو گئی تھی. اس کی نظر نہر کے پار والے جامن کے درخت پر گئی جس کی شاخوں میں شام کی لالی سے لڑتا سورج دکھائی دے رہا تھا. اس کی نظروں کے پیچھے سلار نے بھی اسی طرف اپنی نگاہیں دوڑائی. وہاں کیا دیکھ رہی ہو تم؟ وہ سامنے دیکھے نا، سورج کی سرخی لالی اور اس درخت کی شاخوں میں سے جھلکتا یہ منظر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا. ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سالار اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. کچھ اس طرح کہ اس کے وجود نے ام ہانی کی دیکھنے کی آخری حد کو بھی اپنے حصار میں لے لیا تھا. اب ام ہانی کو صرف اور صرف وہ نظر آ رہا تھا. اس کے جانے کے بعد بھی اور حویلی واپس آ جانے کے بعد بھی بس اس کی نظروں میں وہی سمایا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں جم کر رہ گیا ہو. ہانی بی بی بات سنیں. سلمہ کے روتی ہوئی پکار نے اس کی محویت کو توڑا تھا. وہ روتی بلکتی باہر سے آ رہی تھی. وہ مر جائے گا ہانی بی بی. وہ تو سن کے ہی مرن جگا ہو گیا. آپ ہی نے کہا تھا کہ اسے مل کے آؤں، اسے بتاؤں کہ میں کسی اور کے ہونے جا رہی ہوں. شاید وہ کچھ کرے، پر نہیں ہانی بی بی. وہ کیا کرے گا کچھ؟ وہ تو اگلا سانس لینے جگہ بھی نہیں رہا. وہیں فرش پر بیٹھ کر اس کے سامنے وہ رونے لگی تھی. پتہ نہیں کس دل سے میں نے اسے بتایا. وہ کچھ نہیں کر سکے گا بی بی. اب میں کسی اور کی ہو جاؤں گی. میں اب کیا کروں؟ نہیں سلمہ، جب کسی کے ہو جاتے ہیں تو بس ہو جاتے ہیں. یہ ام ہانی نہیں بلکہ اس کے اندر کا سالار اعظم بول رہا تھا. پر کیسے بی بی جی؟ جب ہمارا ہونا یا نہ ہونا ہی ہمارے بس میں نہیں تو کسی کا ہونے پر کیا زور؟ میں تو ٹھہری کمزاد. اس حویلی کی تو شہزادی بھی روایتوں کی بھیڑ چڑھ گئی تھی. آپ نے دیکھا نہیں ماہپارہ بی بی کی جوانی کیسے رول گئی؟ برابر کا جوڑ نہ ملنے پر تو بھلا ایک کمین کی باتیں کون سنے گا؟ ام ہانی کا دل سکڑ گیا تھا اس کی باتیں سن کر. وہ اٹھی اور اندر جاتے ہوئے فون پر نمبر ملانے لگی. اور میں اس کی آواز سنتے ہی کھل اٹھا تھا. جب سے میں آیا ہوں یہاں پہلی بار تم نے خود فون کیا ہے مجھے، ورنہ ہمیشہ میں ہی کرتا ہوں. میں نے خوش دلی سے کہا تو وہ بولی. سنو، تم سے ایک کام تھا. وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی. ہاں بولو نا. میں نے کچھ منگوانا ہے تم سے. ہاں بولو، کیا چاہیے تمہیں؟ یہاں لاہور میں بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں. تم جو کہو گی میں وہ لا دوں گا. اس کی فرمائش پر میں ایک دم پرجوش سا ہو گیا تھا.
وہ بھلا کہاں کرتی تھی مجھ سے فرمائشیں؟ مجھے چوڑیاں چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل، بہت ڈھیر ساری لے آؤں گا۔ کون سی رنگ کی چاہیے؟ نہیں بدھو، وہ والی منت کی، وہ جو تم بتا رہے تھے نا کہ ان کو پہننے سے، وہ تم نے تو مجھے کہا تھا، کیا تمہیں یاد نہیں؟ وہ تھوڑا جھجکی، پھر ہچکچائی اور پھر آخر تنگ آ کر بول اٹھی تھی۔ اس کے انداز پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اچھا وہ جن کو پہننے سے نہ صرف شادی جلدی ہو جاتی ہے بلکہ وہیں ہو جاتی ہے جہاں خواہش ہو۔ میں نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی، ہاں بالکل وہی۔ یار اپنے لیے منگواؤ نہ کچھ، میں نہیں لانے والا سلمہ کے لیے۔ میں مایوس ہو گیا تھا اس کی بات سن کر۔ منگوایا بھی تو کچھ تو سلمہ کے لیے، پر وہ بولی، نہیں سلمہ کے لیے نہیں، میں اپنے لیے منگوا رہی ہوں بدھو۔ کیا سچ میں؟ اس کی بات سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ پھر تو میں صبح ہی لے کر آتا ہوں۔ اور اس نے جلدی آنے سے منع بھی نہیں کیا تھا۔ میں اسی رات پیکنگ کرنے لگا۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یوں بیٹھے بٹھائے چل پڑے ہو؟ ویکنڈ پہ چلے جانا نا۔ شعیب نے مجھے کپڑے بیگ میں ٹھوستے دیکھ کر بلا وجہ کا مشورہ دیا۔ ابھی چپ کر یار، ویکنڈ میں 3 دن باقی ہیں اور میں نہیں رک سکتا۔ پہلی بار تو اس نے مجھ سے کچھ مانگا ہے۔ اور وہ بھی تو تمہارے مطلب کا ہے نا؟ شعیب نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا تو میں بولا، ہاں بالکل، اور پتہ ہے ابو بھی 2 دن کے لیے کراچی گئے ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں صبح جاؤں گا اور اگلی صبح واپس۔ اور پھر میں بیڈ پر گر گیا تھا۔ اس کے ملنے کے تصور نے ہی میرے وجود میں عجیب سی خوشی بھر دی تھی۔ شعیب دیکھو تو ذرا، اسے ملنے کے خیال سے ہی مجھ میں جیسے جان پڑ گئی ہے اور جیسے میں پھر سے جی اٹھا ہوں۔ دیکھ تو رہا ہوں، پر سعد میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ کبھی کبھی جدائی کچھ نہیں کہتی بلکہ قربت مار دیتی ہے۔